ختم ہوا مرکز کو مٹانے کا جنون، ختم ہوا مرکز کو مٹانے کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، آپ تمام کے تمام اپنی نظریں دہلی الیکشن کے نتائج پر گڑائے ہوئے ہوں گے، جمائے ہوئے ہوں گے۔ آپ تمام کو یہ بات پتہ چل گئی ہوگی کہ دہلی سے اروند کیجریوال کی سرکار جانے والی نہیں بلکہ جا چکی ہے۔ اروند کیجریوال کی پارٹی عام آدمی پارٹی ہار چکی ہے اور دہلی میں فسطائی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ ایسے لوگ دہلی کے مسند پر قابض ہونے والے ہیں جو کہ فرقہ واریت اور فرقہ واری ذہن سے متاثر ہیں۔ تو کیا اس موقع پر بحیثیت مسلمان، بحیثیت ہم اپنی قوم کے درد رکھنے والے ساتھی، کیا افسوس کا مظاہرہ کریں؟ جی ہاں، افسوس تو ہوتا ہے کہ سیکولر حکومت قائم ہونی تھی، وہ نہ ہو سکی، اس کی جگہ پر فسطائی حکومت آنے والی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جس اروند کیجریوال کی وداعی ہوئی ہے، یہ اروند کیجریوال خود RSS کے پیداوار ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ اروند کیجریوال انا آندولن سے اپجے ہوئے شخصوں میں سے ایک شخص ہے۔ انا آندولن، تمام کو پتہ ہے کہ انا آندولن کی وجہ سے ملک کی سیاست کس کروٹ چلی گئی تھی اور مودی سرکار اس وقت سے لے کر اب تک قابض ہے ہندوستان کے سیاہ و سفید پر۔ لیکن بات آج اروند کیجریوال کی ہو رہی ہے۔ اروند کیجریوال یہ وہی شخص ہے جو کورونا کے ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرا رہے تھے، تبلیغی جماعت کو ٹھہرا رہے تھے۔ ان کی عام آدمی پارٹی اور دہلی کی پوری لابی اس بات کے اوپر بضد تھی کہ کورونا پھیلانے میں مرکز نظام الدین کا بڑا ہاتھ ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ختم ہوا مرکز کو مٹانے کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، اس موقع پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اب کچھ لوگ بلوں سے باہر ہوں گے اور دہلی میں فلاں پارٹی کی شکست کی ذمہ داری اور شکست کا ٹھیکرا قائد ملت محترم جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پر پھوڑیں گے۔ دوستو، یاد رکھو، اپنوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنا بند کرو۔ اس وقت میرا نظریہ یہ ہے کہ اس وقت جتنے سیاستداں، مسلم سیاستداں ہیں، ان تمام میں، بلکہ ان تمام کی ایک فہرست اگر بنائی جائے اور صف اول کے سیاستداں میں اگر نام آئے گا تو یقیناً اسد الدین اویسی کے بغیر وہ صف مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسد الدین اویسی اس قوم کے بحیخہ ہے، اسد الدین اویسی اس قوم کی زبان ہے، اسد الدین اویسی اس قوم کے ترجمان ہے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہوئی ہے، ہوتی رہتی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ غلطی سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اے میری قوم، اسد الدین اویسی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا بند کرو۔ اسد الدین اویسی وہ شخص ہے جس کے کاندھے پر اویسی صاحب کا ہاتھ آ جاتا ہے، جس کے کاندھے پر اویسی اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اگر وہ گونگا بھی ہو تو انہیں بولنے کا سلیقہ عطا ہو جاتا ہے، اور اگر بولنے والا آدمی ہو تو سیاست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا سلیقہ آ جاتا ہے اور اپنے حق کو چھین کر عوام تک پہنچانے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال آزادی سے لے کر اب تک پورنیہ ضلع کے امور ودھان سبھا میں کھاڑی پل کا مسئلہ تھا۔ بہت دنوں سے مرحوم حضرت مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی دامت رحمۃ اللہ علیہ اس پل کے لیے کوششیں کی اور کوشش میں کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آئے، لیکن کسی وجہ سے وہ پل نہیں بن پایا۔ جب اویسی کی پارٹی سے بے باک قائد، بے باک لیڈر جناب اختر الایمان صاحب جیت کر آئے، ان کی قیادت اور سیادت کا نتیجہ ہے کہ آج کھاڑی پل کا شیلانیاس اور اس کا افتتاح دوبارہ سے ہو چکا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ پل بن کر تیار ہوگا اور عوام کے لیے آزادی کے بعد سے لے کر اب تک جو عوام دکھ اور درد اور تکلیف کو محسوس کر رہی تھی، انشاءاللہ اویسی کی بے باک قیادت
اور اختر الایمان کی سیادت میں یہ پل بن کر تیار ہونے کے بعد عوام راحت کا سانس لے گی۔ دوستو، بات چل رہی تھی اس پر کہ کچھ لوگ اویسی پر آ کر اس ہار کا ٹھیکڑا پھوڑیں گے۔ یاد رکھو کہ کیجریوال خود سنگھی مائنڈ سیٹ کا بنیا ہے اور کانگریس بھی بمنوں کی پارٹی ہے۔ اگر یہ دونوں پارٹی چاہتی تھی، دونوں بنیا اگر چاہتے تھے نا، دہلی میں اگر دونوں مل کر الیکشن لڑتے تھے تو نتائج کچھ اور آتے تھے۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ ہریانہ میں ہار کی وجہ، ہریانہ کی شکست کی وجہ کیا ہے؟ ہریانہ کی ہار کی وجہ اروند کیجریوال اور کانگریس کے آپس میں سودے بازی کا طے نہ ہونا ہے۔ جی ہاں، یہ دونوں پارٹیاں اگر ہریانہ میں بھی مل کر الیکشن لڑتی تھی وہاں بھی جیت سکتی تھی، اور دہلی میں بھی اگر دونوں مل کر کے پارٹیاں الیکشن لڑتی تھیں تو یہاں بھی یہ جیت سکتی تھی، نتائج کچھ اور آتے تھے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔ حکومتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں، حکومتیں بنتی بگڑتی رہتی ہیں، لیکن انشاءاللہ ایمان کا جذبہ اور ایمان کا ولولہ ہمارے دلوں میں کل بھی تھا اور ہمارے دلوں میں آج بھی ہے۔ بہرحال میں یہی کہنا چاہوں گا، جو آج میسج دینا چاہوں گا کہ اویسی کے سر پر ہار کا ٹھیکرا پھوڑنا بند کریں، بلکہ یہ دونوں بنیوں کی پارٹیاں اگر آپس میں مل جاتی تھی نا تو نتائج کچھ اور آتے تھے۔ ان دونوں کے آپسی چپلس، آپسی ناراضگی اور اپنے اپنے مفادات کو عزیز رکھنا اور عوام کے مفادات کو پس پشت رکھنا، ان چیزوں نے دہلی کے نتائج وہ سامنے لائے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آپ سے لیتا ہوں میں رخصت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے اور اپنے ایمان کا، اپنی فیملی کے ایمان کا بھی خیال رکھیے۔